اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے ہواوے کو پاکستان میں موبائل فون سیٹس کی تیاری کا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے ہواوے کے پاکستان میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اتھانسن نے ملاقات کی۔ ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اتھانسن نے گفتگو کرتے کہا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکو سسٹم کی ترقی اور فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں 100 کے قریب آئی ٹی مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہواوے کی تاریخ میں پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترویج کے حوالے سے اقدامات کو بھی سراہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے صفحے اول کے بینکوں کو عوامی ایکسچینج کمپنی بنانے کی اجازت دے دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلے سے موجود ایکسچینج کمپنیوں کی برانچوں کو یکجا کر کے دائرۂ کار کو محدود کیا جائے گا۔ ایکسچینج کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کی کم از کم حد 50 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی۔ ایکسچینج کمپنی میں سرمایہ کاری کے لیے پہلے 20 کروڑ کی حد مقرر تھی۔ اسٹیٹ بینک نے بی اور سی کیٹیگری کمپنیوں کو قواعد و ضوابط کے تحت 3 ماہ میں مکمل ایکسچینج کمپنی میں شامل ہونے کی ہدایت کر دی۔ بی اور سی کیٹیگری کمپنیوں کے 3 ماہ بعد لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی وجہ سے عام صارفین پر بوجھ پڑتا ہے۔ اب وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے صوبائی سطح پر ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے۔ 589 ارب کی بجلی چوری یا بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ آئی پی بیز کی کیپیسٹی پیمنٹس فوری طور پر کم نہیں کی جا رہی، اس پر کام جاری ہے۔